الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 78 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں آج انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 1324 1724 سے آغاز کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں، انشاءاللہ تعالی فیضان حدیث سے خوب حصہ پائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے فرمایا، جتنا ہمارے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اس پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور اس کے درمیان ہے۔ اس کی شرح میں لکھا ہے، ایک بار جبریل امین 40 دن حاضر نہیں ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، آپ اتنے عرصے کے بعد آئے کہ مجھے آپ کا اشتیاق ہو گیا۔ عرض کیا، مجھے بھی آپ کا اشتیاق تھا مگر میں مامور ہوں، حکم ہوا عرض کر دوں، ہم حضور کے رب کے اذن ہی سے اترتے ہیں۔ اس آیت میں امر سے مراد اذن ہے یا وحی، اور بہتر معنی عام مراد لینا ہے، یعنی اللہ عز و جل ہم کو جب کسی کام کے لیے بھیجتا ہے، خواہ وہ وحی ہو خواہ کچھ اور، تب ہی ہم آسمان سے اترتے ہیں۔ اس کے بعد والی روایت جو ہے 1725، اس میں جو بتایا گیا کہ قرآن پاک کی 7 قراءت ہیں، ٹھیک ہے، اور 1726 جو ہے، اس کے بعد 28 اور ان روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ گھروں میں کتے نہیں رکھنے چاہیے، گھروں میں تصویریں نہیں رکھنی چاہیے۔ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو تصویر بلا وجہ جو ہوتی ہے وہ مطلب بالکل جس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ اور ضرورتاً تصویر ہو، جیسے شناختی کارڈ کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، وہ ایک مجبوری ہے، اس کی علماء نے رخصت دی ہے۔ باقی اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے، بعض علماء ویڈیو کو جائز قرار دیتے ہیں، بعض ناجائز قرار دیتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب جو ہیں شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، ان کے نزدیک بھی ویڈیو جائز نہیں تھی، تو ان کا یہی فتویٰ اس میں لکھا ہوا ہے۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ دیگر علماء اہل سنت بالخصوص دعوت اسلامی کے علماء تو مدنی چینل چلا رہے ہیں، تو جو علماء میں اختلاف ہے اور ہم سبھی کا احترام کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1730 ہے، اس میں طائف کا جو سفر تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کا ذکر ہے، بلکہ اس میں بھی ایک مخصوص حصے کا ذکر ہے۔ عروہ نے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات نے ان سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، حضور پر احد سے بھی زیادہ کوئی دن سخت آیا ہے؟ فرمایا، مجھے تمہاری قوم سے جو تکلیفیں پہنچی ان میں سب سے سخت یوم عقبہ تھا، جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبدیہ لیل بن عبد کلال پر پیش کیا تھا۔
اس نے میرا پیغام قبول نہیں کیا۔ میں غمزدہ واپس چلا آیا، قرن الثعالب پر پہنچا تو غم ہلکا ہوا۔ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے اور اس میں جبریل ہیں۔ انہوں نے مجھے پکارا اور کہا، آپ کی قوم نے آپ سے جو کہا، جو جواب دیا، اللہ نے سن لیا اور آپ کی خدمت میں پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، آپ جو چاہیں اسے حکم دیں۔ اب پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے پکارا، پہلے مجھ پر سلام کیا، پھر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو اخشبین پہاڑوں کو ان پر ڈھا دوں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہ سفر طائف کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت کا بیان ہے کہ آپ چاہتے تو جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے ان پر پہاڑ گر جاتے، مگر آپ نے بدلہ نہیں لیا، معاف فرما دیا۔ ایک حدیث نمبر ہے 1731، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 بازوؤں کا ذکر ہے۔ 1732 حدیث ہے، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آیا کریمہ بلا شبہ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، ان نشانیوں میں سے وہ سبز کپڑا ہے جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھک لیا تھا۔ اصل میں یہ سبز لباس حضرت جبریل علیہ السلام کا تھا، تو وہ چونکہ بہت عظمت والے فرشتے ہیں، بہت بڑے فرشتے ہیں اور اپنی اصل صورت پہ ظاہر ہوئے تو ایسے تھا جیسے پورے آسمان کو بھر دیا ہے، کور کر لیا ہے، اور جب انسانی شکل میں حاضر ہوتے تو بالکل ایک عام انسان کی طرح نظر آتے۔ یہاں پر ایک ٹاپک ہے، شب معراج میں دیدار الہی فرمایا یا نہیں۔ اس میں روایتیں جو ہے نا وہ مختلف ہیں۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی اس طرح کی روایات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا بلکہ جبریل علیہ السلام کا دیدار کیا، اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے روایتیں ہیں جن میں یہ بصراحت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سار کی آنکھوں سے بیداری میں اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا، یہ شرف پایا، اور آپ کے علاوہ کسی کو یہ شرف نہیں ملا، اور یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ تو یہ یہاں پر ڈیٹیل لکھی گئی ہے شرح میں، پہلے بھی غالباً ہم نے کسی جلد میں اس موضوع کو پڑھا ہوا ہے، تو اس کو دوبارہ رپیٹ نہیں کریں گے۔ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ جب لیسن 1 سے شروع کریں گے تو جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس کو پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے۔ چند روایتیں جو میں اس میں چھوڑوں گا، اور وجہ اس کی یہ کہ بالکل عام فہم باتیں ہیں، یا وہ باتیں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یا وہ باتیں جو بعد میں آنے والی حدیثوں سے ملتی جلتی ہیں، تو ان کو ہم ریکارڈ نہیں کریں گے۔ حدیث نمبر 1736 ہے، ابو العالیہ سے روایت ہے کہ مجھ سے تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث بیان فرمائی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ اسریٰ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، گندمی رنگ، دراز قد، گنگریالے بال یعنی کرلی ہیر یا گٹھیلے جسم والے تھے، گویا وہ قبیلہ شنوا کے فرد ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، میانہ قد، سفیدی میں سرخی جھلکتی ہوئی، کھڑے بال ہیں والے، اور مالک
جہنم کے خازن یعنی جہنم پہ جو نگران فرشتہ ہے مالک، اور دجال کو دیکھا۔ ان نشانیوں میں جو اللہ عز و جل نے انہیں دکھائیں، آپ اس سے ملاقات میں شک نہ کریں۔ حضرت انس اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ فرمایا، فرشتے مدینہ کی دجال سے حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو ہے نا باب شروع ہوتا ہے جنت کی اوصاف، اور جنت پیدا کی جا چکی ہے، اس کے حوالے سے ایک عقیدہ سمجھ لیں۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ جنت اور دوزخ پیدا کی جا چکی ہیں، اور یہ کہ اس وقت بھی موجود ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ ابھی پیدا نہیں کی گئی، قیامت کے بعد پیدا کی جائیں گی۔ نیز کچھ ملحد مثلاً سر سید احمد بانی علی گڑھ یونیورسٹی یہ کہتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونے کا نام جنت ہے، اور برائیوں کو دیکھ کر کڑنے کا نام دوزخ ہے۔ اس سے قبل بھی بہت سے ملحدین کا یہی مذہب تھا، حتیٰ کہ شبلی صاحب نے حضرت حجت الاسلام امام غزالی قدس سروں کی طرف اس کفر صریح کی نسبت کر دی۔ اس لیے امام بخاری نے خصوصیت سے یہ باب باندھا۔ تو جہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا، یہ جو سر سید احمد کے نام سے بندہ مشہور ہے، یہ بالکل ملحد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جی ہاں بالکل، حالانکہ وہ ہماری نصابی کتابوں میں اس کی لمبی لمبی داڑھی دکھائی جاتی ہے، اور بڑے اس کے مطلب بیان کیے جاتے ہیں قصے کہانیاں۔ تو اس کے جو عقائد و نظریات تھے بالکل وہ غلط تھے۔ اس نے قرآن آیات کی بہت زیادہ غلط تشریحات بیان کی ہیں۔ اچھا، ایک روایت ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ 1737 حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اکثر جنتی فقراء ہیں، اور جہنم میں جھانک کر دیکھا تو اکثر جہنمی عورتیں ہیں۔ اچھا، اس کی جو شرح ہے نا، عام طور پہ کیا ذہن میں آتا ہے؟ عام طور پہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ دنیا میں جیسے مثال ہے، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، ٹھیک ہے، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ تو جنت میں فقیر زیادہ جائیں گے، جہنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی، عام طور پہ یہ ذہن میں آتا ہے۔ مگر مفتی صاحب نے یہاں پر جو تشریح فرمائی ہے، اس کا یہ مطلب انہوں نے بیان کیا کہ یہ دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ جو جنتی جنت میں ہے نا، ان کی جو میجورٹی ہوگی، جو اکثریت ہوگی، وہ فقیر ہوں گے، غریب لوگ ہوں گے۔ مطلب اگر جنت میں سمجھو 100 بندہ ہے تو میجورٹی کیا ہوا؟ 51، 51، یہ میجورٹی ہو گئی نا، 60%۔ یہ بھی میجورٹی میں آ جاتا ہے، 70% یہ بھی میجورٹی میں آ جاتا ہے۔ تو یوں ہوگا کہ جو جنت میں ہوں گے لوگ، ان کی اکثریت غریب لوگ ہوں گے۔ اور دوسری طرف عورتوں کا جو معاملہ ہے، وہ بھی جہنم کے اعتبار سے ہے کہ وہاں پر مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ تو جہنمیوں کی جو اکثریت ہوگی وہ عورتوں کی ہوگی، کیونکہ دنیا میں ویسے بھی عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ اور دوسری بات، ایک حدیث کے مطابق ہے کہ ہر جنتی مرد کو دنیا کی 2 جنتی عورتیں دی جائیں گی۔ تو اس اعتبار سے جنت میں عورتوں کی جو تعداد ہے کم از کم مردوں سے ڈبل ہوگی۔ سمجھ رہے بات؟ تو جہنم میں وہ جہنمیوں کے اعتبار سے زیادہ ہیں، میجورٹی میں ہیں، مگر جنت میں بھی کم نہیں ہوں گی۔ تو جو مطلب اس میں تشریح ارشاد فرمائی ہے، اور پھر بعض علماء اس کو بعض انداز سے، مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔
اس کے بعد کی روایت ہے 1738 جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کا ذکر خیر ہے کہ جنت میں ان کے لیے محل ہے، اور ایک عورت کے وضو کا تذکرہ ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ جنت میں عبادات فرض نہیں ہوں گی کہ جس طرح دنیا میں نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، کچھ بھی فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، لوگ اپنے خوشی سے اللہ کی مختلف انداز سے عبادت کریں گے، تو یہ مطلب بالکل ممکن ہے۔ پھر اس کے بعد کی روایت میں جنت کا جو خیمہ ہے وہ بتایا گیا، وہ بہت بڑا خیمہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک روایت 1740 ہے، وہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں مہیا کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ اگر چاہو تو پڑھو کہ فرمایا ان کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے والی جو چیزیں ہم نے چھپا رکھی ہیں انہیں کوئی نہیں جانتا۔ تو جنت اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جنت کی نعمتیں بھی بے شمار مطلب ہوں گی۔ اس کے بعد والی روایت میں ہے، انہی سے روایت ہے، پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کی صورت 14ویں کے چاند کی طرح چمکتی ہوگی، نہ انہیں تھوک ہوگا، نہ کھنکار، نہ پیشاب پیخانہ۔ جنت میں ان کے برتن سونے کے ہوں گے اور ان کے کنگھے سونے چاندی کے، ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگے گی اور ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی، اتنی حسین کہ ان کی پنڈلیوں کے مغز گوشت کے اوپر سے دکھائی دیں گے۔ ان میں نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ بغض، ان سب کے دل ایک ہوں گے، صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے جنت میں 70,000 یا 7 لاکھ داخل ہوں گے، ان کے اگلے اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک پچھلے بھی نہ داخل ہو لیں گے، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کے مثل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن معاذ کے لیے فرمایا کہ ان کے جو رومال ہیں جنت میں وہ دنیاوی ریشم سے بھی بہتر ہوں گے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک سوار چلے پھر بھی طے نہ کر پائے۔ تو جنت کے یہاں پر منازل کا ذکر ہے، جنت کی خوبیوں کا ذکر ہے، اور جنت کے حوالے سے تقریباً کچھ باتیں ہم نے بہار شریعت عقائد کے بیان میں حصہ اول میں پڑھی سنی بھی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد 3-4 روایتیں کٹھی ہیں بخار کے حوالے سے، جیسے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، بخار جہنم کی لپٹ سے ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ اس کی شرح میں لکھا ہے کہ بخار کی کئی قسمیں ہیں، یہ ایک مخصوص قسم کا بخار تھا جو پانی سے ختم ہو جاتا تھا۔ ہر بخار کے لیے پانی مفید نہیں ہے، اور ہر موسم اور ہر علاقے میں بھی مفید نہیں ہے، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے۔ تو صرف حدیث پاک پڑھ کر کوئی پانی اپنے اوپر نہ ڈال لے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو دیگر نسخے حدیثوں میں آتے ہیں، کسی شخص کے لیے آپ نے یہ تجویز فرما دیا تم یہ کھا لو، یہ کر لو، تو وہ صرف اس بندے کے لیے ہے، سبھی کے لیے وہ نہیں ہے، کیونکہ ہر بندے کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ تو یہ حدیثیں آپ جو پڑھتے سنتے ہیں نا، اس میں یہ ضرور بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اب شہد میں شفا ہے، شہد کو کیسے کھانا ہے، کب کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے، اور اس کے ساتھ کون سی چیز ملا کر کھانی ہے، تو یہ ہر بندے کے جسم اور جثے کے اعتبار سے الگ ہے۔ تو یہ حکمت جو طب ہوتی ہے، اس میں یہ چیزیں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں۔
تو آپ جب بھی کوئی اس طرح کا مطلب نسخہ جو ہے طب نبوی سے جو آپ کو پڑھنے سننے کو ملتا ہے اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے قریبی کسی اچھے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک روایت میں بتایا گیا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی کہ جہنم کی جو آگ ہے بہت زیادہ اس میں گرمی ہوگی۔ ایک روایت اس کے بعد ہے جو بے عمل واعظین ہیں، خود عمل کرتے نہیں ہیں، دوسروں کو ہی بس جو سمجھ لے کہ لیکچر دیتے ہیں، تو ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، فوراً اس کی آنتیں نکل کر آگ میں پھیل جائیں گی اور وہ گھومے گا جیسے گدھا چکی پر گھومتا ہے۔ تو پھر وہ مطلب اس سے پوچھا جائے گا تو بتائے گا کہ میں لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتا تھا مگر خود نیکی نہیں کرتا تھا، لوگوں کو برائی سے منع کرتا تھا مگر خود باز نہیں آتا تھا۔ بچوں کی حفاظت کے حوالے سے روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے فرمایا جب رات آ جائے، یا فرمایا جب رات کی آمد ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، اس لیے کہ شیاطین اس وقت پھیلے رہتے ہیں، جب عشاء کے وقت سے تھوڑا سا حصہ گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازہ بند کر لو اور بسم اللہ پڑھ لو اور اپنا چراغ بجھا دو اور بسم اللہ پڑھ لو، مشک کا منہ باندھ دو اور بسم اللہ پڑھ لو اور اپنے برتن کو ڈھانک دو اور بسم اللہ پڑھ لو اگرچہ اس کے اوپر کچھ رکھ دو۔ سبحان اللہ۔ تو یوں مطلب گھر کی حفاظت کے حوالے سے، بچوں کی حفاظت کے حوالے سے، کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپنے کے حوالے سے اس روایت میں بیان کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے اور دیگر مطلب روایتیں ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ رکھا۔ جب کوئی جماہی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ مطلب جو کلمات طیبات ہیں یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کے سناتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے وہ جو یہاں پر بیان کی گئی۔ اس کے بعد کی روایت میں بتایا گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی شان ہے کہ کسی بھی گلی میں چلتے ہوئے شیطان اگر تمہارے سامنے آئے گا تو اسے چھوڑ کر دوسری گلی میں بھاگ جائے گا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا گیا اور یہ آپ کی شان اور عظمت ہے۔ پھر بتایا گیا بھی ناک کو 3 دفعہ دھونا چاہیے، جب سو کر اٹھو ناک صاف کرنی چاہیے اچھے طریقے سے، سانپوں کو مار ڈالنا چاہیے۔ اہل یمن کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ چھپکلیوں کو مار ڈالنے کا مطلب درس دیا گیا ہے۔ برتنوں کو ڈھانکنے کے حوالے سے ہم نے ابھی ایک روایت پڑھی ہے تو اس میں بھی یہی ذکر تھا۔ اچھا، یہ مکھی جو ہے وہ چائے وغیرہ میں گر جاتی ہے، اس کے حوالے سے ہے جب مکھی تمہارے پینے کی چیز میں گر پڑے تو اس مکھی کو غوطہ دے دو، پھر اسے نکال دو، اس لیے کہ اس کے 2 بازوؤں میں سے ایک میں بیماری اور دوسرے میں شفا۔ تو وہ بیماری والا بازو پہلے ڈالتی ہے تو دوسرا بازو بھی ڈبو کے اس کو نکال دو اور اس کو چائے وغیرہ کو استعمال کر لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر خود استعمال نہیں کرنا چاہتے، نہیں دل مطمئن ہوتا، تو کسی جانور وغیرہ کو بھی کھلا پلا سکتے ہیں، وہ کھانا یا پانی، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا گیا، یہ بحث جو ہے نا پہلے بھی گزر چکی ہے کہ جو کتے گلیوں بازاروں میں ہوں، نقصان دہ ہوں اور کاٹ کھاتے ہوں تو ان کو مار دینا چاہیے۔ جو حفاظت کے لیے رکھے ہوں یا بلائنڈ ڈاگ ہوں، نابینا کے لیے جو کتا ہوتا ہے، ان کو رکھنے کی اجازت ہے۔
آگے انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے روایتیں ہیں. ایک حدیث ہے 1772. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی. یعنی کہ یہ ہمارے ہاتھ کے اعتبار سے 60 ہاتھ، یعنی کہ دراز قد تھے، بڑے جسم والے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کی لمبائی 60 ہاتھ کی تھی. پھر فرمایا جاؤ اور ان فرشتوں کے گروہ کو سلام کرو اور وہ جو جواب دے ان کو بغور سنو، اس لیے کہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا. حضرت آدم نے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کو زیادہ کیا. جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم کی صورت پہ ہوگا. اس کے بعد مخلوق کا قد گھٹتا رہا یہاں تک کہ اب تک. تو یعنی کہ پہلے کے جو انسان تھے ان کے قد لمبے ہوتے تھے. پھر حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودیوں کے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے روایت ہے. یہ غالباً پہلے بھی ہم حدیث پڑھ چکے ہیں تو اس کو میں ریکارڈ نہیں کروں گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا، اور اگر حضرت حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی. تو اس میں صرف روایت کی حد تک اس بات کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کی شرح میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سب سے پہلے شیطان نے ورغلایا، ان کو بہکایا، تو انہوں نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اکسایا، ان کو مطلب بار بار عرض کیا. تو سیدنا آدم علیہ السلام پھر جو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس شجر ممنوعہ سے نہیں کھانا، وہ بھول گئے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ سے خطائے اجتہادی ہوئی تو آپ نے وہ درخت سے پھل کھا لیا. یہ واقعہ اور اس کی جو تفصیلات ہیں ہم قرآن پاک کی تفسیر میں بھی بارہا پڑھ سن چکے ہیں. عورت سب سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حوا جو سب سے پہلی عورت ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں. دنیا کی ہر عورت پسلی سے پیدا نہیں کی گئی، جس طرح ہر انسان مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا. صرف پہلے انسان آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے، باقی تو مطلب نطفے کی پیداوار ہے جو ایک فطری طریقہ ہے، ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں. اسی طرح ایک روایت ہے 1776 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مرفوع مروی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں میں سب سے ہلکی عذاب والے سے فرمائے گا بتا اگر تیرے لیے زمین میں کچھ ہو تو کیا اس کے عوض اپنے آپ کو عذاب سے بچائے گا؟ وہ کہے گا ضرور. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے آسان بات کہی تھی اور تو آدم کی پیٹھ میں تھا کہ کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرانا، تو نے نہیں مانا اور شرک اختیار کیا. یعنی کہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے اور مشرکین بہت برے بندے ہیں. پہلا جو سب سے قتل ہے وہ قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو کیا تھا. تو دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ان کی جو گناہ ہے قابیل کو بھی پہنچے گا، کیونکہ قتل کی ابتدا کرنے والا وہ پہلا انسان تھا. اچھا، ایک روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ روحیں اکٹھا کیے ہوئے لشکر کی طرح ہیں. عالم ارواح میں جن کی آپس میں شناسائی ہوئی دنیا میں آنے کے بعد ان کے درمیان الفت رہی، اور جن سے عالم ارواح میں بیگانگی رہی دنیا میں آنے کے بعد ان کے درمیان اختلاف رہا. ایک روایت میں آتا ہے کہ دجال جو ہے وہ کانا ہوگا، یعنی اس کی ایک آنکھ ہوگی ایک آنکھ نہیں ہوگی. شفاعت کے بیان کے حوالے سے ایک طویل حدیث پاک یہاں پر ہے، اور یہ میں آپ کو ایک خلاصے کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں. ٹھیک ہے،
اولین آخرین ایک میدان میں جمع ہوں گے، اور پھر یعنی کہ حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہوگا تو سارے پریشان ہوں گے، تو پھر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ ہماری شفاعت کیجیے۔ پھر آخر میں سارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے جائیں گے۔ پھر اللہ عز و جل اپنی حمد اور عمدہ ثنا کی ایسی تلقین فرمائے گا کہ میرے پہلے کسی کو نہ فرمائی۔ اس کے بعد مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد اپنا سار اٹھاؤ اور سوال کرو تم کو دیا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب میں اپنا سار اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، میری امت اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب۔ تو فرمایا جائے گا، اے محمد اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر حساب نہیں جنت کے دائیں دروازے سے داخل کرو۔ بقیہ دروازوں میں یہ لوگ سب لوگوں کے شریک ہیں۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کے دروازوں کے دونوں بازوؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حمیر میں، یا جتنا مکہ اور بصرہ میں۔ تو یہ مطلب روایتیں مطلب اس حوالے سے ہیں، اور آخری روایت آج کے سبق کی انشاءاللہ تعالی میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں، جو یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے ہے۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے تشریف لائے، یہ فرماتے ہوئے، لا الہ الا اللہ، عرب کے لیے خرابی ہے اس شر سے جو قریب آ گیا۔ آج یاجوج ماجوج کے بند سے اتنا کھل گیا، اور حضور نے اپنی 2 انگلیوں انگوٹھے اور اس کے متصل والی کا حلقہ بنایا۔ اس پر حضرت زینب بنت جحش نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ ہلاک ہوں گے اور ہم میں صالحین موجود ہیں؟ فرمایا، ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی تو قرب قیامت یہ معاملہ پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔